الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 62واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 18 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج انشاءاللہ ہم ابراہیمی معاہدے کا ایک اور زاویے سے تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ تاریخ یہ بڑا ایک اہم مضمون ہے۔ قرآن پاک میں تاریخی واقعات کو بار بار بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ بھی اتنی ہی اہم ہے، بلکہ سائنس سے زیادہ اہم ہے کہ قرآن پاک میں سائنسی فارمولے نہیں بتائے گئے، یا بتائے گئے ہیں تو بڑے تھوڑے بتائے گئے ہیں، جبکہ تاریخی واقعات کثرت سے بتائے گئے ہیں۔ ایک ہی واقعے کو کئی زاویوں سے بیان کیا گیا ہے، کئی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سبق یہ ہے کہ تاریخ سائنس سے زیادہ اہم ہے، ایک سبق۔ دوسری بات کہ آج پوری دنیا کے جو انسان ہیں، کسی بھی ملک کی سرحدوں میں رہ رہے ہوں، کسی بھی مذہب کے وہ سائے تلے رہ رہے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ سب اس وقت کرنسی کے ظلم کا شکار ہیں، حتیٰ کہ یورپ والے، حتیٰ کہ امریکہ والے، اور ایشیا افریقہ والے وہ تو تھے ہی تھے، وہ تو اب اور زیادہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ساری دنیا کے عوام جب کرنسی کے ظلم میں، اس چکی میں، اس فساد میں جکڑ دیے گئے ہیں، اور دونوں قبلے والوں کے تعاون سے جکڑ دیے گئے ہیں، تو اب اس کی اگلی شکل کیا بنائی جا رہی ہے؟ پیٹرو ڈالر والے اب پیٹرو روبل اور پیٹرو یوان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یاجوج و ماجوج کے پیرائے میں جان لینا چاہیے کہ پیٹرو ڈالر سے پیٹرو روبل ہو جائے یا پیٹرو یوان ہو جائے، یہ بنی نوع انسان کا مسائل کا حل نہیں ہے۔ حل یہی ہے کہ ایک خلافت اور سب انسانوں کو ایک مان کے 1:1 پیرٹی پہ کرنسی کر دی جائے، تو آج ہی ساری دنیا کے انسان ان بینکوں کے ظلم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور ان بینکوں کے ظلم کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ابراہیمی معاہدے کی بات کرتے ہیں کہ چلو جی مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ صہیونیوں نے عرب کے حکمرانوں سے جو ابراہم ایکارڈ سائن کیے، اگر وہ امن کے نام پر تھے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صہیونیوں کو، بینکوں کے اصل مالکان کو، ابراہم ایکارڈ کے مطابق قرآن کا اتنا حصہ تو ماننا پڑے گا کہ جو حصہ انجیل اور تورات کے حوالے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے اور انجیل اور تورات کی باتیں بیان کرتا ہے، یعنی ابراہم ایکارڈ کو اگر سائن کیا گیا ہے تو پھر سائن کرنے والے سب فریقوں پر یہ لازم ہے کہ انجیل، تورات اور قرآن کی مشترکہ آیات کو مانا جائے گا، پھر اس اصول کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر ابراہم ایکارڈ دستخط کرنے والے آج بھی اپنی ضد پر قائم ہیں تو۔ چلیے اسی پیرائے میں اگلی بات سنیے کہ قرآن میں جو یہودیوں کا ذکر ہے، جو سود کا ذکر ہے، اور جو ظلم و فساد اور فاریکس پیرٹی کا اشارہ ہے، پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو آؤ دیکھو کہ الہامی دائمی کتاب میں، قرآن میں اس فاریکس کی پیرٹی کا بیان کہاں پہ ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 160 تک پچھلا مضمون یوں چلتا ہے کہ جب حدیث پاک کی تشریح سے، قرآن پاک کی آیات کی تشریح سے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے اس مرکز میں، یعنی مسجد الاقصیٰ میں، اس مرکز کے اہم عہدے داروں نے فاریکس کی پیرٹی کا، کرنسی ایکسچینج کا، ٹیکسال کا، منٹ کا، سکے سے سکہ بدلنے کا کاروبار شروع کیا، جو کہ سود کی ہی شکل تھی، والمیسر جیسے ظلم کی شکل تھی،
تو حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اس ظلم اور اس ایزی منی کے خلاف عالم جہاد بلند کیا۔ اس پر تب کے یہودیوں نے، تب کے سود خوروں نے، تب کی عدالتوں کا ساتھ لے کر، تب کی یعنی ترازو والوں کی جتھا بندی کو ساتھ ملا کر کے حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھائے جانے کا فیصلہ صادر کروایا۔ اور پھر وہ الگ بات ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ صلیب ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مصلوب نہ ہوئے، وہ قتل نہ ہوئے، بلکہ اللہ کی جانب اٹھا لیے گئے۔ تو جب یہ سارا مضمون اس سورۃ النساء میں بیان ہوتا ہے اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ نازل ہوں گے کس شان میں، کہ پھر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہ لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اس فارکسپیرٹی کے حوالے سے تسلسل ہے آیات کا۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 161 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ ہے، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں زیادہ کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب 160 اور 161 نمبر یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اس میں سے 161 نمبر پہ دوبارہ غور کیجئے ذرا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، پہلے اس میں ربا کا، سود کا ذکر ہے، اور آگے جا کے ذکر ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ کھا جاتے تھے اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، باطل انداز میں، جھوٹے انداز میں۔ اب آپ غور کیجئے، سوچئے کہ ایک ہی آیت میں لفظ ربا یعنی سود کا ذکر بھی ہے، اور ایک ہی آیت میں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کا ذکر بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھیے ذرا۔ سود کا ڈرامہ یہ ہے کہ جی مثلاً بینک نے کہا کہ میں نے جی آپ کو 100 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ قرض دیا، ادھار دیا، بدلے میں آپ نے مجھے 7% یا 12% سود دینا ہے جی سال کے بعد۔ لیا ایک بندے نے بینک سے 1,00,000 روپیہ، اور ایک سال کے بعد یا اسے 1,07,000 واپس دینا پڑا یا 1,12,000 واپس دینا پڑا، تو پرسنٹیج وائز یہ بنتا ہے 7% یا 12%۔ یہ 1,00,000 کے بدلے میں 7,000 یا 12,000 کی رقم کا ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ سود کا وہ جھانسا ہے جو ربا انٹرسٹ کی صورت میں ساری دنیا پہ لاگو ہے۔ یہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا کی مثال تھی۔ اب آ جاؤ سمجھو کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ کی مثال کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کئی 100 گنا ملٹیپل، سم پرسنٹیج نہیں، 7% نہیں، 12% نہیں، 100% سے بھی زیادہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں آج اگر 285 یا 287 پاکستانی روپے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب امریکہ ہم سے 287 شرٹیں منگواتا ہے تو پیسے دیتا ہے ایک شرٹ کے۔ یہ ہے کئی 100 گنا کا ظلم، دھوکہ، دجل، ڈرامہ، فساد۔ اور جب وہ اپنی چیز بیچتا ہے تو ایک چیز بیچ کے پیسے لیتا ہے 287 گنا۔
اب اس کی آپ ایک اور مثال سمجھیں کہ آج پاکستانی وزیر اعظم شہباز یا اس کا جتھا پی ڈی ایم دیوبندیوں اور قادیانیوں سمیت یہ سارا جتھا پی ڈی ایم اور شہباز شریف، آج ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ سنی ہیں۔ اچھا جی، اگر ان کی عملی حقیقت پہ دیکھیں تو جس حکومت نے 200 روپے سے کم والے ڈالر کی پیرٹی کو 287 کی پیرٹی تک گرا دیا، تو کیا ان کا دعوی اسلام، کیا ان کا دعوی سنیت قابل قبول ہے؟ بالکل عوام اس کو قبول نہیں کرتی۔ پاکستانی شیعہ، پاکستانی یعنی سنی، پاکستان میں رہنے والے عیسائی ہندو، پاکستان میں رہنے والے سکھ، کوئی بھی مذہب کا صحیح پیروکار حکمرانوں کے اس دعوے کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ تم نے 200 سے کم والے ڈالر کو 285 تک گرا دیا، ہم تمہارے اسلام کے دعوے کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسی ہی مثال اب آپ ایران کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ ایرانی شیعہ حکمران کہ جنہوں نے ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں 40,200 ایرانی کرنسی کو کئی سال تک قبول کیے رکھا، تو ان کے دعوی شیعت کا کیا اعتبار کیا جائے؟ اور جب کہ اب وہ اسرائیل کے چمچے امریکہ اور امریکہ کے چمچے سعودیہ عرب کے ساتھ اتحاد بھی کر چکا ہے، تو کہاں گیا ان کا ایمان کا معاملہ اور کہاں گئی حقوق العباد کی بات؟ تو یہ ساری مثالیں چند سخت لفظوں کے ساتھ پھر اس حقیقت کا اشارہ ہے کہ زمانہ دجل میں وہ لطیفے ہوں گے اور ہو رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رونے کو بھی دل کرے گا اور ہنسی بھی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 161 میں پہلے حصے میں ربا کا ذکر اور دوسرے حصے میں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ کا ذکر، یہ اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ جب دونوں قبلے والے سود خور ہو جائیں گے اور سود ربا بھی کھائیں گے اور فارکس پیرٹی کے نام پہ اس سے زیادہ باطل والا ظلم کریں گے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ کریں گے، کبھی پیٹرو ڈالر کے نام پہ لوٹیں گے، کبھی پیٹرو روبل بنائیں گے، کبھی پیٹرو یوان کی طرف موڑیں گے دنیا کو، اور در حقیقت لوگوں کا مال ناحق کھا جائیں گے۔ کون؟ دونوں قبلے والے۔ اور یہ ہے پھر سے قرآن کی صداقت کہ قرآن ربا کو الگ بیان کرتا ہے اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ یعنی فارکس کی پیرٹی کے دجل کو قرآن الگ بیان کرتا ہے، اور یہی ہے ہمارے سچے نبی کے علم غیب کا ثبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔